بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، للنبی نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مقول لہو کو بیان کیا۔ کن سے کہا؟ استہزاءً، یہ کیفیت قول کو بیان فرمایا۔ استہزاءً، یہ کیفیت قول کو بیان فرمایا۔ قلوبنا غلف، قلوبنا غلف کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ جمع اغلف، فرمایا کہ غلفن جو ہے یہ اغلف کی جمع ہے۔ یہ تحقیق صرفی کو بیان فرمایا۔ ای مغشات باغطیۃ، یہ غلف کے لغوی معنی بیان فرمایا کہ ہمارے دل پردوں میں ڈھکے ہوئے ہیں، ہمارے دل پردوں میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ فلا تعی ما تقول، قلوبنا غلف اس کے حاصل معنی کو بیان کرتے ہیں، پردوں میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ تو حاصل کلام کیا نکلا کہ آپ جو کہتے ہیں وہ ہمارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتے، یعنی ہمارے دل پردوں میں چھپے ہوئے ہیں، پردوں میں ہمارے دل جو ہے ڈھکے ہوئے ہیں، ان پر پردے ڈلے ہوئے ہیں۔ ہر کسی کی بات جو ہے ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرے گی۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ نعوذ باللہ ہمیں واعظ و نصیحت کر کے ہمیں جو ہے اپنے دین میں داخل کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ قال تعالی، رب کو ذکر فرمایا، رب کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ بل للاضراب نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ بل جو ہے یہ ترقی کے لیے نہیں ہے بلکہ قطعیت کے لیے ہے۔ بل ترقی کے لیے نہیں ہے بلکہ قطعیت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ لعنہم اللہ، اگر بل ترقی کے لیے ہوتا تو یہ غلفن کے جو ہے آگے بیان شمار ہوتا لعنہم اللہ، لیکن غلفن کا نہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ قطعیت کو بیان فرماتے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ دل ان کے پردوں میں نہیں ہے بلکہ لعنہم اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت کی ہے۔ ابعدہم نکال کر لعنہم کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ عن رحمتی نکال کر لعنہم اللہ کے متعلق کو بیان فرمایا۔ یہ من لکھا ہوا ہوگا تو یہ غلط ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے، عن ہے اس کی جگہ۔ عن رحمتہ، ابعدہم کا صلہ عن آتا ہے، من نہیں آتا۔ وخذلہم عن القبول، اور اللہ تبارک و تعالی نے قبول کرنے سے ان کو ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے کہ یہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ یہ لعنہم اللہ کے معنی بیان فرمائے، لعنہم اللہ کے مرادی معنی بیان فرمائے۔ جی، عن رحمتہ یہ متعلق کا بیان ہے۔ بکفرہم، یہی پوچھا تھا آپ نے، بکفرہم ان کے کفر کے سبب۔ ولیس عدم قبولہم لخلل فی قلوبہم، فرماتے کہ ان کے کفر کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، اور اس لعنت کا یہ نتیجہ ہے۔ باقی ان کا قبول نہ کرنا ان کے دلوں میں کسی خلل کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی دلوں میں پردے وغیرہ کی جو یہ بات کرتے ہیں اس کی وجہ سے، عدم قبول اس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی ہے، اس کی وجہ سے۔ یہ ولیس عدم قبول لخلل فی قلوبہم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے قول قلوبنا غلف کی تردید کی ہے۔
تردید قول ہے یہ۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ما زائدۃ لتأکید القلۃ، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ لفظ ما تو غیر انسان کے لیے آتا ہے، لفظ ما تو غیر انسان کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ انسانوں کے لیے استعمال کیا گیا، اس کو ذکر کیا گیا۔ تو اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہاں پر ایک تو ما زائدہ ہے، ما کیا ہے؟ زائدہ ہے، اور جب کوئی چیز زائد ہوتی ہے یعنی کوئی زائدہ ہوتی ہے، ما یا لا جو بھی، تو پھر اس کی وجہ ہوتی ہے، اس کی بلاغت میں وجہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر فرماتے کہ یہ قلت کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے، ما زائدہ قلت کی تاکید کو بیان کرنے کے لیے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، لے لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ما زائدہ ہے اور تاکید قلت کے لیے لایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور گویا کہ یہ اتنے کم ہیں، گویا کہ غیر انسان کے درجے میں ہیں یہ لوگ۔ ای ایمانہم قلیل جدا، کہ ان کا ایمان بہت کم ہے، یعنی بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں اور بہت کم باتوں پر ایمان لاتے ہیں یہ لوگ۔ یہ اس اعتبار سے کہ جو بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، تو وہ جو ایمان لا رہے ہیں وہ تو مکمل لا رہے ہیں، وہ تو مکمل لا رہے ہیں، اور جو ایمان نہیں لا رہے وہ بہت کم چیزوں پر باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یا اور جو باتیں ہیں آپ ان پر ایمان رکھتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور دوسری چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے، اس طرح۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی جو کہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، من التوراۃ، یہ ما مبہمہ کا بیان ہے لما معہم کے اندر، جو ما مبہمہ اس کا بیان ہے، هو القرآن، یہ کتاب من عند اللہ جو بیان کی گئی تھی، تو وہ کتاب من عند اللہ کی تعیین کر دی کہ وہ اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور یہ لوگ اس سے پہلے تھے، قبل مجیئہ، یہ مضاف کو بیان فرمایا، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مضاف محذوف کو بیان فرمایا، یعنی اور وہ اس کی کتاب کے یعنی قرآن کریم کے آنے سے پہلے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یستفتحون، فتح طلب کرتے تھے، یستنصرون، یہ یستفتحون کے معنی بیان فرمائے، یعنی مدد طلب کرتے تھے، علی الذین کفروا، کفار کے مقابلے میں مدد طلب کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ کے تشریف آوری سے، بعثت سے پہلے۔ اب یہاں پر یقولون اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث آخر الزمان، کہ یا اللہ، یہ لوگ کہتے تھے کہ یا اللہ ہماری مدد فرما ان کفار کے خلاف
نبی مبعوث جو کہ آخری زمانے، ان نبی کے وسیلے سے جو آخری زمانے میں مبعوث ہوں گے، اس نبی کے وسیلے سے جو آخری زمانے میں مبعوث ہوں گے، یہ استفتاح کا بیان ہے۔ یستفتحون جو فرمایا تھا تو یہ بیان استفتاح ہے۔ آگے سمجھ میں، فلما جاءہم ما عرفوا، فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ ان کے پاس آ گئے اور اس چیز کو یہ لوگ پہچانتے ہیں، اس چیز کو یہ لوگ پہچانتے ہیں، یعنی وہ چیز لے کر آئے جسے یہ لوگ پہچانتے ہیں۔ من الحق، یہ ما مبہمہ کا بیان ہے، وَهُوَ بَعْثَةُ النَّبِيِّ، اور ما عرفوا وہ کیا چیز ہے جسے یہ لوگ پہچانتے ہیں اور اسے حق جانتے ہیں یہ لوگ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور جو علامات اور نشانیاں پچھلی کتب میں بیان کی گئی تھی تو وہ سب موجود تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو یہ وَهُوَ بَعْثَةُ النَّبِيِّ، یہ من الحق جو نکالا ہے مامو بیان، تو یہ حق کی تعیین کی ہے، یہ حق کی تعیین کر دی، وَهُوَ بَعْثَةُ النَّبِيِّ کہہ کر۔ کفروا بہ، تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، حسداً وخوفاً علی الریاست، بطور حسد کے اور ریاست کے، یعنی جو ان کی اپنی جاگیرداری اور بادشاہت چل رہی تھی اس کے ختم ہونے کے خوف سے، بطور حسد کے۔ حسد تو یہ تھا کہ انبیاء بنو اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئے ہیں، تو نبی آخر الزماں بھی ان کا خیال یہی تھا کہ وہ بھی ہم بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ جب وہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے، اس پر ان کو حسد ہوا اور انہوں نے کہا کہ نبی آخر الزماں بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے۔ اور پھر انہوں نے سوچا کہ ہم نے جو کچھ جاگیرداری بنائی ہوئی ہے وہ ہماری ساری بھاگ جائے گی، اس وجہ سے یہ علت کو بیان فرمایا کفروا بہ کی۔ اب یہاں پر ہے کہ اس کفروا بہ، یہ تو فلما جاءہم جو آیا لما، اس کا جواب ہو گیا، لیکن جو اس سے پہلی آیت میں لما، اس سے پہلے جو لما گزرا، اسی آیت میں پہلے جو لما گزرا ہے اس کا جواب کہاں ہے؟ دوسرے لما کا جواب تو کفروا بہ ہو گیا، مگر پہلے لما کا جواب کہاں ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ یعنی یہ جو دوسرے لما کا جواب ہے اسی نے پہلے لما کے جواب پر دلالت کر دی کہ دونوں کا جواب ایک ہی ہے۔ یعنی فلما جاءہم من عند اللہ کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اس کے بعد کفروا بہ اس کا جواب ہے۔ تو یہ دوسرے لما کا جو جواب ہے یہاں پر کفروا بہ، اس نے پہلے لما کے جواب پر دلالت کر دی۔ فرماتے وجواب لما الاولی دل علیہ جواب الثانیہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ جی لما والی فرماتے کہ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو یہاں پر تو لما کا جواب آ گیا کفروا بہ کے ذریعے سے، لیکن اسی آیت میں پہلے جو لما گزرا ہے آیت کے شروع میں اس کا جواب نہیں ہے، اس کا جواب نہیں ہے۔ تو اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے کہ دونوں لما کا ایک ہی جواب ہے، دونوں کا جواب ایک ہی ہے۔ تو لما ثانیہ کا جو جواب یہاں پر کفروا بہ کہہ کر نکالا کہ یعنی جب ان کے پاس وہ نبی آ گئے، وہ حق لے کر آ گئے جسے پہچانتے ہیں، تو انہوں نے کفر کیا۔ تو اس لما ثانیہ کے جواب نے لما اولا جو پہلے گزرا ہے اس کے جواب پر دلالت کر دی، یعنی مطلب یہ ہوا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ کفروا بہ، یا آگے
لا کر وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، نہیں ادھر ہی آئے گا، لما کا جواب مصدق لما معہم تک پر آئے گا، اس کے بعد یعنی کفروا بھی کہ انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا تھا۔ پھر آگے بات شروع ہوتی ہے کہ جب کہ اس سے پہلے یہ اسی کتاب کے ذریعے سے اور نبی کے ذریعے سے کفار کے خلاف مدد طلب کیا کرتے تھے۔ آگے سمجھ میں؟ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو کافرین کفار پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا، بہت بری چیز ہے جو انہوں نے خریدی۔ باعوا، یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ باعوا نکالا، تو اصل میں ایک سوال ہوتا ہے، اس کا جواب دیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہمارا کہ انہوں نے، سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا تو نہیں تھا، آگے آ رہا ہے نا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا تو نہیں تھا، جبکہ قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے جس چیز کے بدلے میں اپنی جانوں کو خریدا۔ تو یہاں پر باعوا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ یہاں شراء بمعنی بیع ہے۔ لفظ شراء اور لفظ بیع آپ نے پڑھا ہوگا، یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں بمعنی باعوا ہے اس کا جواب۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت سے پتہ چل رہا ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا تو نہیں تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، وہ تو مفت میں ملے، یعنی مطلب یہ کہ اپنی جانوں کو خریدا تو نہیں تھا انہوں نے۔ تو اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ نے دیا کہ نہیں، یہاں مراد بیع ہے، یعنی بیچا اپنی جانوں کو، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو جس چیز کے بدلے میں انہوں نے ہلاکت میں ڈالا، تو گویا کہ وہ چیز حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچ دیا۔ اب یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ نے باعوا کہہ کر اسی کا جواب دیا ہے بِهِ أَنفُسَهُمْ، کہ جس چیز کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، ای حظها نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز مرسل کو بیان کیا ہے، یعنی ان کی جانوں کا جو حصہ، اپنی جانوں کا ایک حصہ انہوں نے بیچا، من الثواب نکال کر یہ حظها، حظ جو ہے یعنی حصہ، اس حصے کی تعیین کر دی، یعنی ان کے حق میں جو ثواب کا حصہ تھا، جو انہیں ثواب ملنا تھا، انہوں نے اپنا ثواب والا حصہ دنیا کے مال و دولت کے بدلے میں بیچ دیا۔ آگے سمجھ میں؟ حظها نکال کر مجاز مرسل کو بیان فرمایا، من الثواب یہ حظ کی تعیین کر دی۔ وما نکرۃ بمعنی شیئا تمییز لفاعل بئس والمخصوص بالذم، فرمایا کہ ما جو ہے، بئس ما کے اندر جو ما ہے یہ نکرہ ہے اور شیئن کے معنی میں ہے، شیئن کے معنی میں، یعنی بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، تو شیئن کے معنی میں ہے اور یہ ما نکرہ ہے۔ تمییز لفاعل بئس، فرمایا کہ یہ بئس کے فاعل کی تمییز واقع ہو رہا ہے، بئس کے فاعل کی تمییز واقع ہو رہا ہے۔ بھائی بئس بہت برا ہے، اور برا ہے تو برا کرنے والا بھی ہوگا، فاعل ہوگا جبھی تو فعل کا وقوع ہوگا نا۔ اب کیا چیز بہت بری ہے، اور جو جس برائی کرنے والا ہے اس نے کیا برا کیا ہے؟ بہت سارے برے کام کیے ہیں، بہت سارے برے کام کیے ہیں، مگر ما اور اس کے بعد آگے اشتروا، مشتروا، یہ اس کی تمییز واقع ہو رہا ہے، اس نے باقی سب کو ختم کر کے جو بات یہاں بیان کرنے مقصود ہے اس کو متعین کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے جملہ مخصوص بالضم ہے۔
ان یکفروا کہ انہوں نے کفر کیا، یعنی اپنے جانوں کے حصے کو بیچا. اور کیسے بیچا کہ ان یکفروا کہ انہوں نے صرف حسد اور اپنی ریاست کے خوف سے، دنیاوی ریاست کے خوف سے انہوں نے کفر کیا. ای کفرہم نکال کر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ان جو ہے ان یکفروا میں یہ مصدریہ ہے. ان جو ہے وہ کیا ہے؟ مصدریہ ہے. کفرہم نکال کر بما انزل اللہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی، من القرآن، یہ ما مبہمہ کا بیان ہے، بغیاً سرکشی اور حسد کرتے ہوئے انہوں نے کفر کیا. مفعول لہو لیکفروا، فرمایا کہ یہ یکفروا کا مفعول لہو واقع ہو رہا ہے. بغیاً جو ہے یکفروا کا مفعول لہو واقع ہو رہا ہے، یعنی بغاوت کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا ہے، حسد سرکشی کی وجہ سے. ای حسدن، یہ ترکیب کو بیان فرمایا، مفعول لہو لیکفروا ترکیب نحوی کو. آگے ای حسدن علی، حسدن نکال کر جو ہے انہوں نے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بغین کے معنی بیان فرمائے. حسدن نکال کر بغین کے معنی بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے. علی یہ رب کو بیان فرمایا، یا یوں کہتے ہیں کہ عائد کو بیان فرمایا. ان ینزل اللہ، کس بات سے بغاوت کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی، حسد اس بات پر حسد کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا. بالتخفیف والتشدید نکال کر قراءت مشہورہ کو بیان فرمایا. ینزل اللہ اور ینزل اللہ، سمجھ میں آ رہی نا؟ انزل ینزل سے بھی ہے اور ینزل اللہ نزل ینزل سے بھی ہے، بالتخفیف والتشدید. من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے فضل سے. الوحی، الوحی نکال کر فضلہ ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا. ای من فضل الوحی. علی من یشاء، جی الوحی نکال کر ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا کہ فضل ہی ضمیر جو ہے اس کا مرجع، ہاں ضمیر کا مرجع وحی ہے. ای من فضل الوحی. علی من یشاء، اس پر جس پر اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا جس پر اللہ تعالیٰ نے چاہا. للرسالتی، یہ من یشاء کا متعلق ہے، یعنی رسالت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی انہوں نے اس بات پر کفر کیا، اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے وحی جس پر چاہی نازل کی. ایسا کیوں ہوا؟ اس پر ان کو حسد ہو گیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا. فباؤ پس وہ لوٹے، لہذا وہ لوٹے. رجعو یہ باؤ کے معنی بیان فرمائے، رجعو یہ باؤ کے معنی بیان فرمائے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ باؤ جو ہے یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، اور جبکہ عذاب تو قیامت کے دن ہوگا. باؤ ماضی کا صیغہ ہے جبکہ عذاب تو قیامت کے دن ہوگا، تو یہاں پر ماضی کا صیغہ کیوں بیان کیا؟ تو فرمایا کہ اصل میں ماضی کا صیغہ اس لیے بیان کیا کہ عذاب کے مستحق تو وہ لوگ پہلے ہی تورات کو ضائع کر کے ہو چکے تھے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا کر، یعنی تورات کو ضائع کر کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا کر عذاب کے مستحق تو وہ پہلے ہی ہو چکے تھے. یہاں مزید اور اضافہ ہو گیا، یہاں مزید اور اضافہ ہو گیا. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم کے مطابق ان کے لیے عذاب یقینی تھا، ان کے لیے عذاب یقینی تھا، یعنی یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے تھے. اسی لیے
ان کے لیے جن کے لیے عذاب یقینی تھا، فباؤ کے ذریعے سے اس کو طرف اشارہ کر دیا۔ کبھی کبھی زمانہ مستقبل میں ہونے والی یقینی بات کو یا زمانہ مستقبل میں ہونے والے کسی کام کے یقین کو بیان کرنے کے لیے زمانہ ماضی کے صیغہ ماضی کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ 14ویں سپارے کے اندر سورہ نحل کے شروع میں اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ گیا، یہاں پر مراد قیامت ہے، فلا تستعجلوا تو تم جلدی نہ کرو۔ تو قیامت ابھی آئی نہیں ہے، لیکن چونکہ قیامت کا آنا یقینی ہے تو اس وجہ سے صیغہ ماضی استعمال کیا گیا، گویا کہ یعنی فیصلہ اس کے آنے کا فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی آگے سمجھ میں جواب من اللہ، اچھا رجعوا بغضب، اللہ کا غضب، اللہ کے غضب کے ساتھ یہ لوگ لوٹے۔ من اللہ نکال کر بتا دیا کہ اس بغضب سے مراد آخرت کا غضب ہے، آخرت کا غضب مراد ہے۔ من اللہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، بکفرہم بما انزل اللہ، کس وجہ سے یہ غضب اور غصہ ان کے اوپر آیا، اس کی علت بیان فرماتا ہے کہ ان کو جو کچھ اللہ تعالی نے نازل کیا اس کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے۔ والتنکیر للتعظیم، فرمایا کہ یہاں پر جو تنوین تنکیر ہے بغضب پر، تنوین تنکیر جو ہے یہ عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی قیامت کا عذاب، یہ غضب جو ہے یہ بہت بڑا غضب ہوگا، یہ غضب، یہ غصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ، بہت بڑا غصہ لے کر یہ لوگ لوٹ رہے ہیں۔ یہ بلاغت کا بیان ہے والتنکیر للتعظیم سے۔ علی غضب، اور غصے پر، یعنی غصے پر غصہ لے کر یہ لوگ لوٹے، استحقوہ من قبل، جس کے یہ مستحق ہو گئے تھے، من قبل پہلے، بتضییع التورات، یعنی اخروی عذاب سے پہلے تورات کو ضائع کر کے، والکفر بعیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کر کے۔ یہ جواب ہے کس کا؟ فباؤ کا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور فرمایا کہ کفار کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ ذو اہانت نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یا تو مجاز عقلی کو بیان فرمایا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجاز عقلی کو بیان فرمایا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجاز مرسل کو بیان فرمایا، اور اس کے اندر مجاز مرسل کا کون سا علاقہ ہے؟ وہ اضافت الی السبب ہے، اضافت المسبب الی السبب، مسبب کی سبب کی طرف اضافت ہے۔ تقریباً 8 علاقے ہیں نا مجاز مرسل کے، تو 8 قسمیں ہیں مجاز مرسل کی، تو اس میں سے ایک اضافت المسبب الی السبب وہ بھی ایک قسم ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مجاز عقلی ہے اور یہ مجاز مرسل بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا کون سا علاقہ ہے، کون سا جو ہے اس کی قسم ہے، وہ ہے اضافت المسبب الی السبب۔